سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، یہ آزاد ڈیجیٹل ہے اور میں سلمان دورانی ہوں، میرے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امیر بھائی، بڑے بڑے خبریں اور ڈیولپمنٹس آج ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہفتے کا پہلا دن ہے اور آج ہی ہاں، اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا، آگے بات کریں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں تو پچھلے ویلاگ میں جمعرات یا شاید جو جمعے کو تھا ہماری ویڈیو، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ 9 مئی پہ شاید وہ بنا دیں، 26 نومبر پر وہ قطعی نہیں بنا سکتے۔ نہیں، اب تو دونوں پہ انکار اب تو دونوں میں انکار ہو گیا نا۔ اچھا، 9 مئی میں کسی حد تک وہ عمران خان کو کارنر کر سکتے تھے، کسی حد تک، کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگ تو باہر نکلے نا، پروٹیسٹ تو کیا ان لوگوں نے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیا اس موٹیویشن کے ساتھ آئے تھے، کیا وہ اس ڈیزائن کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے کسی ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کرنا ہے اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ کریں جا کے، یا جیسے کراؤڈ ہوتا ہے، موب ہے، غصے میں ہے، جذبات میں ہے، اور انہوں نے کہیں جا کے کوئی توڑ پھوڑ کر دی۔ یہ چیز ڈٹرمن ہونی تھی نا کہ کیا 9 مئی کی ایکٹیویٹی کسی ڈیزائنڈ، کنسیوڈ، پری کنسیوڈ پالیسی کے تحت تھی، جو ریاست کا الزام ہے۔ اچھا، ان کا بھی موقف لے لیں، پورے کا پورا جو انہوں نے وہ بتایا ہے اس جواب میں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی عدالت میں ہے، اور 9 مئی مقدمات عدالتوں میں ہیں، جس کی وجہ سے ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں، لہٰذا 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ تو آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا عمران خان پچھلے 1.25 سال سے، جب سے 9 مئی ہوا ہے، وہ صبح شام ایک ہی تو گردان پڑ رہا ہے کہ اس پہ کمیشن بناؤ، کمیشن بناؤ۔ اور آج سے 1 مہینہ پہلے جب مذاکرات شروع ہوئے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں، تو کس نقطے پر شروع ہوئے تھے؟ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ 2 مطالبات اور تیسرا وہ۔ تو آپ نے شروع کیوں کیے مذاکرات؟ آپ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تھے اس کا، آپ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے صرف۔ تو پھر عمران خان جو ہے وہ صحیح کہتا ہے نا کہ ان کے تو بس میں کچھ نہیں ہے۔ اب مطلب انہوں نے یہ کیا سوچ کے یہ کیا ہوگا؟ یہ اب ان کا اگلا قدم آپ کیا دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ دیکھیں، اگر تو وہ گورنمنٹ یہ لے آتی ہے تو عمران خان نے یہ جو آخری میسج دیا ہے 3 دن پہلے، اس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم ان کو 1 ہفتے کا وقت دے رہے ہیں، اگر یہ کوئی سبسٹینشل قسم کی کاروائی یا پروگرس کر دیتے ہیں، کوئی ٹینجبل ایمپیریکل قسم کا کوئی پیش رفت کرتے ہیں ہمارے مطالبات پہ، تو پھر ہم 31 جنوری سے آگے جانے کو تیار ہیں، ورنہ 31 جنوری مذاکرات کی ڈیڈ لائن ہے۔ تو حکومت نے آج 20 جنوری کو مذاکرات ختم کر دیا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں ایک دم سے، اچانک سے؟ کون؟ گورنمنٹ نے کہا نہیں بناتے، جو مرضی کر لیں۔ وہ ایک دم سے کیسے ہوگا نا؟ ان کی تو بحث دیکھیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس گورنمنٹ کی، کوئی جس کی بھی حیثیت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دم سے وہ صاحب حیثیت کے کہنے پہ انہوں نے، صاحب حیثیت جو ہے نا، جو بھی صاحب حیثیت ہے، یہ تو صاحب حیثیت کے بہاف پہ سارا کچھ کر رہے تھے نا۔ تو جب ریاست کو قبول نہیں ہے جوڈیشل کمیشن، تو حکومت کیسے اناؤنس کر سکتی تھی؟ وہ نہیں کر سکتی تھی نا، تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، 14 سال کی سزا ہو گئی ایک مجرم کو، اب اس مجرم سے یہ ناراضگی ہے، یہ اعتراض ہے کہ وہ بولتا کیوں ہے، اس کی زبان سخت ہے، وہ تنقید کرتا ہے، وہ چپ نہیں کر رہا۔ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ یہ کیا مذاق ہے یار، کہ آپ ایک شخص کو 5ویں دفعہ سزا سنا رہے ہیں، 5ویں دفعہ، جس میں سے 2 سزائیں 14 سال کی ہیں، 2 دفعہ۔ یہ پہلی سزا نہیں ہے 14 سال کی، اس سے پہلے بھی سزا 14 سال کی توشہ خانہ 2 میں ہوئی تھی، اور اب آپ اس کو وہ قتل بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یار آپ اتنا کچھ اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور وہ اف تک نہیں کر سکتا، یعنی آپ اس کو ماریں اور اسے کہیں کہ اب ہم تمہیں ماریں گے بھی اور تمہیں اف بھی نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں ٹھوکیں گے بھی، تمہیں تن کے بھی رکھیں گے اور تمہیں اف بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یار یہ کون سا دستور ہے؟ یہ کس شریعت کا، کس سیاست کا، کس ریاست کا، کس نظام کا، کہاں کا اصول ہے؟ جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں وہ قصوروار بھی ہو تو وہ بات کر سکتا ہے، اور یہ تو ہے ہی بے قصور۔ یہ تو سب کو، کیا جو القادر کیس میں سزا ہوئی ہے، کیا وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ریاست اس ملک میں احتساب چاہتی؟ کیا وہ اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان نے کچھ غلط کیا؟
وہ اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان ریاست کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں ہو رہا, وہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ریاست کی پرستش کیوں نہیں کر رہا, وہ سربسجود کیوں نہیں ہو رہا, وہ جھک کیوں نہیں رہا, وہ تن کے کیوں کھڑا ہو گیا ہے, اس کی گردن کیوں اکڑی ہوئی ہے, وہ یس باس کیوں نہیں کر رہا, وہ نو باس کیوں کر رہا ہے. یہ ہے جرم اس کا یار, یہ لکھو فرد جرم اس کے خلاف, بناؤ یہ فرد جرم. ہر کیس میں چاہے وہ توشہ خانہ 1 ہو, توشہ خانہ 2 ہو, عدت ہو, سائفر ہو, القادر ہو, اور اس کے علاوہ باقی 195 کیسز, ایک ہی فرد جرم ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے, باقی سب زیب داستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور آل ٹوگیدر نان سینس اور بکواس. ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہوتا تو یار ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں سلمان کے عمران خان انتہائی کرپٹ انسان ہے, ایک لمحے کے لیے ہائپوتھیٹیکلی وہ انتہائی کرپٹ انسان ہے, انتہائی خائن ہے, انتہائی بددیانت ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, لچا ہے, لفنگ ہے, جو کہنے آپ کہہ لیں. یار پچھلے 3 سال سے کسی اور سیاستدان کی کبھی آپ نے خبر دیکھی کہ ایف آئی اے نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہو, نیب نے اس پر ہاتھ ڈالا ہو, اینٹی کرپشن نے اس پر ہاتھ ڈالا ہو, پولیس نے اس پر ہاتھ ڈالا ہو؟ نہیں, صرف ایک عمران خان. یار آپ کہتے ہیں نا کہ وہ چور, ڈاکو, توشہ خانہ چور, فلانا فلانا, آپ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں, اور بتائیں, ہم تو انکنڈیشنلی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آپ اس بات کا جواب دیں کہ نواز شریف کیا ہے, آصف زرداری کیا ہے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو روابط ہیں یا جو بھی ان کے معاملات تھے اس میں احتیاط برتنی چاہیے؟ بالکل. دیکھیں, جب آپ حکمران ہوتے ہیں نا, ساؤتھ کوریا کی جب نواز شریف کو پیناما میں سزا ہوئی تھی, اسی وقت ساؤتھ کوریا کی جو پریزیڈنٹ تھی پاک گیون ہائے, ان کو بھی سزا ہوئی تھی. اور وہ جو ساؤتھ کوریا کے جو جیسے ہمارے ہاں قائد اعظم ہے نا, وہ ان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور جانتے ہیں اس کو کس بات پہ سزا ہوئی تھی؟ کہ اس کی ایک دوست جس کا پریزیڈنٹ ہاؤس میں آنا جانا تھا, وہ اپنے دوست پریزیڈنٹ کے بہاف پہ وہاں پہ چودراہٹ کرتی تھی. اچھا. اور اس کے سکینڈلز چلے, کیسز بنے, اور اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ بھی اس گھیڑے میں آ گئی. یہ ان کے قائد اعظم کی بیٹی تھی, یوں ہتھ کڑیاں لگا کے اس کو لے کر گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, چاہے عمران خان ہو یا کوئی ہو, آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ٹینٹڈ آدمی, کوئی ڈینٹڈ آدمی, کوئی داغدار شخص آپ کے ارد گرد اکٹھا نہ ہو, اس کی وجہ سے کہیں آپ نہ رگڑے جائیں. تو ملک ریاض کو جو فیور اس میں دی گئی, جو کہا جا رہا ہے کہ فیور دی گئی, اگرچہ جو کیس ثابت ہو رہا ہے اس میں فیور ثابت نہیں ہو رہی ہے, پروپیگنڈا تو اپنی جگہ پہ ہے, جو فیکٹس آف دی میٹر ہے, لیکن عمران خان صاحب کو ملک ریاض سے خود کو ڈسٹنس پہ رکھنا چاہیے تھا کسی صورت میں بھی. اگرچہ یار ملک ریاض نے, دورانی صاحب, اس ملک میں سارا میڈیا خریدا, جی, سارا میڈیا سوائے ایک گروپ کے, ڈان گروپ کے, سارا میڈیا ملک ریاض کی پاکٹ میں, جج ملک ریاض کی پاکٹ میں, ماضی کی اسٹیبلشمنٹس ملک ریاض کی پاکٹ میں, وکیل ملک ریاض کی پاکٹ میں. اگر وہ کوئی شخص اس کی پاکٹ میں نہیں گیا تو وہ عمران خان ہے. اچھا, یعنی کوئی ٹینجیبل, کوئی نظر آنے والا فائدہ لیے بغیر عمران خان اس میں بدنام ہو گیا. ایسا ہی ہے. جنہوں نے باقیوں نے فائدہ لیے, جیسے میڈیا نے کہا فائدہ لیے, میڈیا کو پیسے ملتے تھے. سوال تو یہی ہے نا کہ عمران خان کے پرسنل گینز کیا, پرسنل گینز میں کچھ نہیں آیا. اب پرسنل گین کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ مثلاً آپ نے کرپشن کرتے ہیں, آپ کک بیکس لیتے ہیں سرکاری ٹھیکوں میں, وہ باہر کے ٹھیکے ہوں, ایگریمنٹس ہوں, یا ڈومیسٹکلی آپ اس میں سے کک بیکس لیتے ہیں, کمیشن لیتے ہیں. اس کمیشن کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ پراپرٹی میں. عمران خان کو سونگتی پھر رہی ہے ریاست 3 سال سے, سونگتی پھر رہی ہے کہ ہمیں اس کا کچھ مل جائے. صحیح, کوئی ریئل اسٹیٹ امپائر اس کی انلیش ہوئی ہو نہیں. دوسرا پیسہ کہاں جاتا ہے کرپشن کا؟ کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, شوگر ملوں میں, اسٹیل میں. اسی طرح ہے نا, ایسا ہی ہے. کوئی ایک کارخانہ, کوئی ایک بھٹی تک نہیں لگائی عمران خان نے 3.5 سال کے پرائم منسٹر میں. ٹھیک. تیسرا, آپ کے آف شور اکاؤنٹس, جو پیسہ آپ یہاں سے, جو آپ کا ال گاٹن پیسہ ہوتا ہے, اس کو آپ باہر, جیسے پاناما وغیرہ ایکسپوز ہوئے, آپ اس کو باہر اس پاسے کو پارک کرتے ہیں. جی. ایک آف شور اکاؤنٹ عمران خان کا 3.5 سال یہ
10 سال کے پی کے، اب 11واں سال ہے، 3.5 سال پنجاب. کے پی کے پنجاب میں بھی اسی کی حکومت تھی نا، وہ چاہتا تو وہاں سے بھی لوٹ مار کر سکتا تھا. ایسا ہی ایک آف شور اکاؤنٹ ریاست اس کا نہیں نکال سکی. آف شور پراپرٹیز، چوتھی چیز، کوئی ایک آف شور پراپرٹی، جیسے بی بی کی اور زرداری صاحب کا سرے محل نکلا، زرداری صاحب کے سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹس نکلے، نواز شریف خاندان کے 4 اپارٹمنٹس نکل آئے، ایک آف شور پراپرٹی عمران خان کی نہیں نکلی. 5ویں چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ ملک کے اندر کوئی بزنس کرتے ہیں بطور حکمران، اس بزنس میں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے، آپ اس بزنس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اپنی حکمرانی سے. مثلا کے پی کے اور گلگت میں اس کی حکومت تھی، کے پی کے اور گلگت منرلز میں رچ ہیں. بالکل. پنجاب میں اس کی حکومت تھی، پنجاب میاں والی سے لے کے یہ سارا کلر کہاں تک رچ منرلز. کئی ہمارے سیاستدان مائننگ کے بزنس میں ہیں، کان کنی کے بزنس میں ہیں، مائننگ ان کو ملتی ہے لیز پہ. عمران خان نے لی کوئی ایک مائن، گلگت کی مائن سے لے کے کے پی کے کی مائن سے لے کے پنجاب، ایک مائن اس نے لی. یار مجھے آپ بتائیں تو صحیح، میں یہ بات ایک چیلنج کے طور پہ کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کون سا ناجائز پیسے سے اس نے کیا بنایا، اس کی پراپرٹیز میں اضافہ ہوا ہو. زرداری صاحب کا سوال ایک زرداری صاحب کا ملک ریاض کے ساتھ لنک تھا، تو لاہور میں 100 کنال کا بیریا ٹاؤن میں گھر نکلا ہو گیا. سب نے یار اس کے ساتھ اس سے بہت کچھ لیا. بلاول ہاؤس سب نے اس سے بہت کچھ لیا. اچھا، عمران خان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے نا کہ اس نے یہ جو آپ بتا رہے ہیں چیزیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں یہ جرم ہے، بس یہی جرم ہے اس ملک میں. اور اب آگے بڑھتے ہیں. ناکردہ جرم کی سزا اگر دینی ہے تو دے دیں اس کو، لیکن اس کو کون قبول کر رہا ہے؟ کون قبول کر رہا ہے 14 سال کی سزا؟ یار آپ اس کو 1400 سال بھی سزا دے دیں، 1400 سال سزا بھی. دورانی صاحب ایسے ہی اس کو لوگوں نے ایکوٹ کر دیا ہے. ہاں، عوام کی عدالت نے اس کو بری، اس کو انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا. اب آپ اپنی ان عدالتوں کے ذریعے سے، جن عدالتوں میں آج جو سپریم کورٹ میں تماشا ہوا ہے، اس نظام انصاف کے ذریعے سے اگر آپ عمران خان کو 14 سال چھوڑ کے یار 1400 سال بھی سزا دے دینا، قاضی صاحب کی لیگیسی ہے، ظاہر ہے اس میں لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں یہاں بیٹھ کے اس مائک کے ذریعے سے، اس کیمرے کے ذریعے سے لوگوں کو لاکھ بے وقوف بنا دوں. میں یہاں سمجھتا رہوں کہ ساری قوم الو کی پٹھی ہے وہ میرے جھانسے میں آ جائے گی. آپ جائیں پنجاب کے دیہاتوں میں، ایسا ہی ہے. آپ جائیں کے بی کے دور دراز علاقوں میں، آپ جائیں گلگت کے اوپر 15,000 16,000 فٹ کی ہائٹ پہ رہنے والے کسی گلگتی سے پوچھیں یا بلتی سے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس ملک میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتا. ایسا ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آج حلف لے رہے ہیں خیر سے، اور آپ کا کیا خیال ہے، پہلا پیغام کس کو جا رہا ہے؟ یار اس نے تو کمال ہی کر دی ہے. کل جو اس نے اپنی وکٹری وہاں پریڈ اور وکٹری اس کی سپیچ تھی واشنگٹن ڈی سی میں، بہت بہت بڑا کراؤڈ تھا. اور میرے لیے سب سے سرپرائزنگ جو ہے نا، وہ اس نے جب یہ اناؤنس کیا نا کہ میں جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں ہاں جی، میں ان کو ڈی کلاسیفائی، سابق صدور کی جو قتل کی رپورٹس ہیں، جو پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا ایک ریلی کے دوران، وہ اپنی کار میں سوار تھے، اور اس کا الزام جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا میں اس کو کروں گا. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، اس کا الزام بھی وہاں کی ڈیپ اسٹیٹ پہ لگتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس کو بھی ڈی کلاسیفائی کروں گا، اور بھی میں بہت سارے پبلک انٹرسٹ کے ڈاکیومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کروں گا. اس کے علاوہ اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے. اس نے کہا ہے کہ 9 سال تک میں ان سے لڑتا رہا ہوں، اور یہ ملک عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے وہ پبلک کا ہے. اور لوگ میرے لیے قطاروں میں لگ کے انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور انہوں نے شکست دیا ہے اس ملک کی فورسز کو. اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج کے اندر ریفارمیشن لانے کا اعلان کر دیا ہے کہ میں فوج کے اندر سے جو ہے یہ جرائم ہیں، یہ چیزیں ان کو میں نکالوں گا. ٹیلی گراف رپورٹ کر رہا ہے، انڈین آتھر ہے، انہوں نے ان کا اوپینین تھا کہ یہ جو سزا ہوئی ہے خان صاحب کو، یہ یو ایس اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اس میں تضاد کا سبب بن سکتا ہے. جی، وہ چونکہ اس سزا سے پہلے ایک امریکہ میں ماحول بنا ہوا تھا نا، میٹ گیٹس، رچرڈ گرنیل، باقی جو کانگریس مین کانگریس ویمن ہیں وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے، تو ادھر سے انہوں نے سزا دے دی. اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سزا دی ہے، دراصل انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ وہ اس کو وٹا مارا ہے.
ٹھیک ہے, اس کے ساتھ شرارت کر دی ہے انہوں نے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹیلی گراف کے اس آرٹیکل کا کہ ادھر چونکہ عمران کی رہائی کے لیے ماحول بن رہا ہے, انہوں نے ادھر سے اس کو 14 سال سزا بھی 2-4 سال کی نہیں تھی, 14 سال کی دے کے انہوں نے ایک طرح سے ٹرمپ کے قریبی لوگوں کو اوفینڈ کر دیا. ٹھیک ہے, ان کو شٹ اپ کال دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم پھر اس کو چھڑوانا چاہتے ہو نا, ہم بھی اس کو 14 سال دے رہے ہیں, اب نکالو اس کو. یہی کام ہوا جب ملٹری کورٹس کی سزاؤں پر جو پہلی سزائیں آئی تھیں اس پر امریکہ, یورپی یونین اور برطانیہ تینوں کی سٹیٹمنٹس آئیں. تینوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے 4 دن کے بعد پھر سزائیں سنا دی. ٹھیک ہے, سو اب یہاں سے آپ کو ہماری ریاست کا بھی مائنڈ سیٹ ایک نظر آنا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ کسی طور پہ خوف زدہ نہیں ہے. اچھا, یہ میں آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں. پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو چونکہ اس بات پہ یقین ہے کہ عمران خان کو ہم نے کوئی کسی طرح کچھ ہو جائے, ہم عمران خان کو فیور نہیں دیں گے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ ان پہ کنوکشن ہے انہیں اس بات کی. تو اب کوئی لاکھ کوشش کرتا رہے. اب 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, ایک تو عمران خان کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو پاکستان کی عدالتیں اس کو چھوڑ دیں, یا لوگ جس طرح لوگ امام خمینی کے لیے نکلے, یہ 26 نومبر کی طرح نہیں, جیسے لوگ خمینی کے لیے نکلے تھے اس طرح نکل آئیں. اور تیسرا یہ کہ پھر امریکہ, اب امریکہ کے پاس مختلف ٹولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کے پاس ڈپلومیٹک سافٹ ٹولز, کہ وہ اپنے سفیر کے ذریعے سے, یا جو ابھی تک تو اس نے افغانستان اور پاکستان کے لیے اپنا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا, سرپرائز ہوگا وہ سفیر بھی اور وہ نمائندہ بھی. ایک تو وہ اس کے ذریعے سے جو ڈپلومیسی کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ ڈاکٹر نسیم اشرف ایک رہے ہیں پی سی بی کے چیئرمین پرویز مشرف کے زمانے میں. مشرف کے بہت اچھے دوست تھے, اور مشرف نے ان کو ایک اور ادارے کا بھی سربراہ لگایا تھا. تو ان کی ایک کتاب آ رہی ہے, اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب نواز شریف کو پکڑا گیا تھا مشرف دور میں, تو جسٹس ارشاد حسن خان اس وقت چیف جسٹس تھے. بل کلنٹن یہاں لینڈ کیے, تو بل کلنٹن واش روم گئے 5 منٹ کے لیے, اور چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی ان کے پیچھے اٹھ کر واش روم چلے گئے. امریکن پریزیڈنٹ واش روم گیا, پیچھے چیف جسٹس بھی گیا. وہاں 5 منٹ تک بل کلنٹن کی اور جسٹس ارشاد حسن خان کی بات ہوئی, اور وہاں بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف کو سزا نہیں ملنی چاہیے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہاں بالکل آپ بے فکر ہیں, ہم سزا نہیں ہونے دیں گے. یہ ڈاکٹر نسیم اشرف, ان کی کتاب آنے والی ہے, اس میں یہ ریویل ہو, اور بھی بہت چیزیں ہیں اس میں. تو یہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے امریکہ کر سکتا ہے اپروچ. اب اس نے کہا ہم پہ جنگ تو نہیں چھیڑنی نا یار عمران خان کی وجہ سے, اس نے ہم پہ کوئی حملے تھوڑے کر دینے عمران خان کی وجہ سے. اس نے ڈپلومیسی کے ٹولز استعمال کرنے, وہ ہماری ایڈ اس کو روک سکتا ہے, وہ ہماری ٹریڈ جو ہے, ٹریڈ بیلنس, چونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا پہلا یا دوسرا بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے جی, کو $5 بلین پلس کی ہماری ایکسپورٹس ہیں, وہ اس کو کر سکتا ہے. اس کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دلچسپی لے گا عمران خان کو نکالنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ویسے سرسری طور پہ کہہ دیں کہ یار درانی صاحب ذرا چیک کر لیں کہ وہ عمران خان کا کیا ہو رہا ہے یار, اس کو ذرا چیک کر لیں. تو درانی صاحب بھی ہلکا پھلکا فون کر دیں گے. مطلب کوئی سخت پیغام, کوئی ٹویٹ, کوئی ایسی چیز نہیں ہونے جا رہی. نہیں, یہ دیکھیں ابھی ہم نے جو بات کی کہ وہ ایک انپریڈکٹیبل شخص ہے, انپریڈکٹیبل. نہیں مطلب نظر نہیں آ رہا نا ابھی. نہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دوسری طرف اگر ہو بھی جاتا ہے, ہاں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ریاست ہے پاکستان ہے, اس کے پاس بھی جواز ہے اور وہ نہیں مانے گا. ان کے پاس جواز کوئی نہیں ہے, ان کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں اور یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے, ہمارا اپنا معاملہ ہے. ہاں, اور یہ حد درجہ ان کے ساتھ کنفرنٹ کریں گے. ایسا ہی ہے, یہ کنفرنٹیشن پہ جائیں گے. اگر وہاں سے واقعی کوئی کوہرسو میئرز استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کنفرنٹیشن پر جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں سے کال آ گئی تھی جیسے مشرف کو, اور اس نے کہا تھا, شاید ڈونلڈ رمسفیلڈ تھا, یہ کون تھا, اس نے کہا تھا کہ ایدر ود اس اور اگینسٹ اس.
یا تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو افغانستان کے معاملے پر یا ہمارے خلاف کھڑے ہو, درمیان کا کوئی راستہ ایسا ہی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. امیر بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.